अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर ख़वातीन के वो इश्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, कुछ एहतियात करनी होती है आपको। हमने इनफर्टिलिटी को भी डिस्कस करना है, लेकिन इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि कंसीव कर चुकी हैं, जो प्रेगनेंट हैं या जिनका बार बार मिसकैरेज का इशू रहता है, वो उनको किन चीज़ों पर गौर करना है और बिल्कुल प्रेगनेंसी के स्टार्ट में आपको किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें बड़ा रिस्क आपके लिए हो सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीना हक मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारा आज का जो बिल्कुल स्टार्ट पे हम टॉपिक जिसका इंतखाब किया वो ये है जी, बिल्कुल आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है। हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अक्सर मैं ख़वातीन को देखती हूँ ना, एस्थेटिक क्लिनिक्स चले गए, कुछ आपने अपने लेज़र करा लिए, स्किन ट्रीटमेंट डिफरेंट चल रहे हैं, नुकसानदेह होते हैं। जितने भी हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स हैं वो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है। हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स में टॉप ऑफ द लिस्ट है मेकअप, ओके, परफ्यूम्स, अच्छा, हेयर स्प्रेज, एयर फ्रेशनर्स, फेस वॉश, बॉडी वॉश, एनीथिंग यू नेम इट, सेंटेड कैंडल्स, एयर फ्रेशनर्स हैं, फिर ये मच्छर मार दवाएं हैं, फिनाइल, डेटॉल, all these are detrimental to initial pregnancy. ओके, बल्कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बिकॉज ये जो बच्चा है ये डेवलप हो रहा होता है हार्मोन्स के बैलेंस से, सारा हार्मोन्स का प्ले है, न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, बाकी बाद में चीज़ें प्रोटीन्स और वो सब कुछ न्यूट्रिएंट्स तो बाद में आते हैं, लेकिन इनिशियल जो उसका डेवलपमेंट है फ्रॉम द स्पर्म टू एन एग मिलाप, फिर उसके बाद जितनी भी, क्योंकि उस स्टेज पे उसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, उस स्टेज वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना, तो उसको तो हार्मोन्स का बैलेंस चाहिए, मिनरल्स का और न्यूरोट्रांसमिटर्स का। हमारी बच्चियां दे फेल टू अंडरस्टैंड कि ये इनिशियल जो स्टेज है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि ले डाउन सारे सिस्टम्स जो हैं वो तकरीबन 7-8 हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ ले डाउन हो जाता है, और ब्रेन कहाँ बनना है और चीज़ें कहाँ बननी हैं, यानी 12th वीक के एंड पे ये जो नर्व्स की ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो इसके एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर, वो एक सारी जो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट है वो तकरीबन फाइनलाइज हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फ्यू डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे जो ओपीडी है उसके अंदर इतनी बच्चियां आ रही हैं, 6 अबॉर्शंस, 3 अबॉर्शंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अबॉर्शंस में हम बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि वी डू नॉट हैव एग्जैक्टली द कॉज, हमारे पास वजह ही नहीं होती कि क्यों। वो हमसे पूछती है, मैडम ये 6 टाइम मेरे साथ ऐसे हो गया, तो मुझे बताएं। अब हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई उसका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो यूट्रस में, या कोई और, या उसके पेरेंट्स में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, उसके अंदर हो, हम बहुत कुछ हमें करवाना पड़ता है, बट स्टिल अमेरिका में भी आपको कॉज कभी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको कॉज पता नहीं चलती। तो जितने ये आजकल इतना ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल है कि इसको अवॉइड करें। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 1 साल पहले से अवॉइड करें। अच्छा। और उसके बाद फिर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर चीज़ अवॉइड करें। तो यही मेरा पैगाम है इनके लिए। और ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या एहतियात, और प्रोटीन्स नहीं खानी, हाई प्रोटीन डाइट जो है कनेक्शन ऑफ बेबी टू मदर लगने नहीं देता। तो मैं पेशेंट को कहती हूँ लाइक ऑल मीट्स अच्छा ना खाएं, एग नो, फर्स्ट 12 वीक्स तक। ये एक चंबा सी बात लगती है, मैं भी जब तक मैंने वो कॉन्फ्रेंस और वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, आई वेंट टू इटली, और वहाँ पे मैंने स्पेशली वो दिया, पैसे दिए और उसकी मैंने रजिस्ट्रेशन कराई। मैंने कहा देखूं ये क्या कह रहा है, ये कोई यूरोपियन साइंटिस्ट था, उसने ये अपनी पूरी रिसर्च बताई। हमारा 2 घंटे का सेशन था, और उसने कहा कि ये जो हाई प्रोटीन डाइट माएँ खाती हैं, अंडा और भरमार की होती है उस चीज़ की, इट डज़ नॉट लेट द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस अकर। अच्छा। तो मैं उस वक्त तक मैं भी कहती थी कि ये कैसे, वो तो न्यूट्रिशन है, उसकी तो कोई बात नहीं होती। हमारी दादियाँ नानियाँ कहती थी अंडा ना खाओ शुरू में, और ये ना खाओ, तो मैं कहती थी ये जहालत की बातें हैं, ये तो करना चाहिए। लेकिन व्हेन आई अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस, तो उसमें मुझे पता चला कि ये
फर्स्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो हैं इसमें हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें. ठीक है, बाद में आप ले सकते हैं. बाद में आप 12-14 वीक जब सारे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, पॉइंट आउट हो जाता है यहाँ किडनी बननी, यहाँ ये बनना, उसके बाद फिर आप केयरफुली 14 वीक्स के बाद जो मर्जी ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहिबा, नॉर्मली क्या होता है कि कोई पेशेंट जा रहा है घर में, हम साथ चले गए एक्सरे कराने, MRI कोई करा रहा है, तो ये प्रेग्नेंट खातून को इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि बहुत जल्दी कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं? बिल्कुल करना है, क्योंकि हम उनको एक स्पेशल शील्ड लगाते हैं व्हेन वी नो दैट दे आर प्रेग्नेंट. और बहुत ज़्यादा अव्वल तो वो एक्सरे आप डिले कर दें अगर हो सकता है. अगर इमरजेंसी में करना है तो एक्सरे डिपार्टमेंट में उनके ऊपर बड़ी हैवी शील्ड लगाई जाती है. अच्छा. ताकि वो उसके प्रेग्नेंट पार्ट को ना क्रॉस करें. अगर किसी के एक्सरे हो रहे हैं, आप पास खड़े हैं, तब भी प्रॉब्लम? वो तो टकरा के ऐसे फिर रही होती हैं रेज, वो जहाँ जिस सरफेस को टकराती हैं फिर वो वापस आती हैं और दे गो ऑन वाइब्रेटिंग इन द रूम. इसी तरह सीटी स्कैन, MRI, एग्जैक्टली सब कुछ जहाँ भी ये शुआएं और ये सब कुछ है उससे अवॉइड करें तो बेहतर है. सही. मैं ये नहीं कहती कि एवरी वुमन विल बी अफेक्टेड, लेकिन क्यों जाएं उधर अननेसेसरीली. जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे रिस्क है उस चीज़ को देखें ना. अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अल्ट्रासाउंड भी खतरनाक होता है बार बार. अल्ट्रासाउंड नहीं खतरनाक होता, आप इस पे गौर करें इसके नाम पे. इट इज़ साउंड, ये शुआएं नहीं हैं. ठीक है. ये साउंड वेव्स हैं और अल्ट्रासाउंड ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता. अच्छा. ठीक है. अब एक औरत अगर प्रेग्नेंट है और वो अल्ट्रासाउंड करा रही है, उससे ज़्यादा नॉइज़ तो हम बोल रहे हैं तो बच्चा सुन रहा है. अच्छा. और बाहर किसी ने हॉर्न बजाया तो बच्चा सुन रहा है. लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है ये तो ह्यूमन ईयर, इनिशियल प्रेगनेंसी में तो बच्चे के अभी कान डेवलप ही नहीं हुए होते, तो ऑडिटरी जो है वो भी कोई 12 वीक्स पे ले डाउन हो जाते हैं पहले. लेकिन तो इसलिए ये अल्ट्रासाउंड के बारे में ये एक मिथ है कि ये बहुत ख़तरनाक है. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो साउंड वेव्स हैं. सेफ है. उससे ज़्यादा साउंड वेव्स तो और होता ये है कि जब ये टच करता है ना फ्लोइंग सर्फेसेस या सॉलिड एरियाज बच्चे के, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है. साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी टकराने से बदलती है. जो चेंज फ्रीक्वेंसी वापस आती है उसको ये मशीन एक शक्ल की तरह हमें दिखा दे. ठीक हो गया. यानी सेफ है, लेकिन कुछ लोग तो बार बार करा रहे होते हैं. अगर ज़रूरत है कि जी बार बार करने की ज़रूरत है, जैसे उसका प्लेसेंटा उखड़ गया, अब हमने रात तक देखना है स्कैन करके कि ज़्यादा तो नहीं उखड़ गया, क्या हालात हैं या किस तरह है. वो कुछ इमरजेंसीज होती हैं, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज, जिसमें हमें ज़्यादा दफ़ा करना पड़ता है. ठीक है. वो आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खुद से अगर आप वो करा रहे हैं तो वो ना कराएं. एज़ पर योर डॉक्टर, जिस तरह से आपका डॉक्टर इस चीज़ में डिसीजन ले रहा है वो करते रहे. अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ ऐसी इलनेस कि खुदा न खास्ता कोई आपके घर में कैंसर पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है, किसी के साथ कोई क्रॉनिक इशू चल रहा है, तो क्या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है? बहुत ज़्यादा रखना है. कैंसर तो कैच नहीं होता, लेकिन वो कैंसर जो अटैच्ड है वायरसेस से, तो आप वायरसेस से बहुत अवॉइड करें. ये बहुत काम ख़राब करते हैं अंदर जाके. तो जो इनिशियल प्रेगनेंसी है उसके अंदर जिससे हम सबसे ज़्यादा खौफज़दा हैं वो कुछ वायरसेस हैं जो बच्चे को इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके ब्रेन और हार्ट को अफेक्ट करते हैं. और किसी को अगर बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है या आपके उसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें. आपको नहीं पता कि ये आम फ्लू का वायरस है या ये वो वायरस है जिसने हार्ट और लंग्स के प्रॉब्लम्स करने हैं. बाहर के मुल्कों में क्योंकि हर एक की स्क्रीनिंग हो रही होती है, तो उन्होंने ये हमें जो किताबों में और जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि अगर उस बच्ची को उस वायरस की इन्फेक्शन हुई है तो आप डिस्कस करें उसके साथ. अगर उसका IgM पॉजिटिव है, IgM का मतलब होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो अभी रिसेंट बनी है, और IgG जो है वो इम्यूनिटी बताता है कि अगर आपके अंदर IgG पॉजिटिव आ गए इसका मतलब है आप उसको रेजिस्टेंट हैं उस डिजीज़ के साथ. लेकिन IgM रीसेंट इन्फेक्शन बता रहा है और ये बता रहा है कि अभी उसने अपने सिपाही बनाए हैं बॉडी ने, अभी पूरी तरह से वो इम्यून नहीं है और वल्नरेबल है उसके लिए, और अभी उसको रीसेंट इन्फेक्शन हुई है. तो ये अगर रीसेंट इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी नहीं है,
सर्टन वायरसेस, तो फिर पेशेंट से डिस्कस किया जाता है कि ये मोर देन 70% ऑफ, वरना तो बहुत कम होता है ना परसेंटेज, लेकिन सर्टन वायरसेस कैन गिव राइज टू, तो फिर हम उनकी रुबेला की और ये सारी वो करवाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि जी ये आपका बच्चा इतना परसेंटेज है आपके ब्रेन और हार्ट। जिनको तो 20 साल बाद वो प्रेगनेंसी मिली होती है वो तो डेफिनेटली नहीं, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे तो फिर प्रेगनेंसी होनी। जिसके 11-12 बच्चे हैं तो वो नहीं चाहेगा कि उसका लो आईक्यू के साथ बच्चा पैदा हो, हार्ट के प्रॉब्लम्स के साथ। वो इस तरह की इन्फेक्शन ब्रेन में करते हैं कि आपके बच्चे ने अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो वो शायद पास भी नहीं हो सकेगा। फिजिकली देखने में शायद वो बिल्कुल ठीक लगेगा, लेकिन उसकी वो जो कॉग्निटिव सारी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को वायरसेस से, ट्रैवल से, जहाँ बहुत पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इनिशियली भी आप अपने आप को अवॉइड करें। अब जो फीटस का एक बड़ा ही अल्लाह सुब्हानो तआला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि 7 हफ्ते तक ऑल और नन लॉ है। ऑल और नन लॉ, ऑल और नन लॉ का मतलब ये है कि 7 वीक्स के बाद फीटस जो है वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है। 7 वीक्स तक या तो इतना ज़्यादा वायरस का लोड है या इतनी ज़्यादा इंसल्ट है कि वो अबॉर्ट हो जाएगा, या उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या तो सारे सेल्स उसके इफेक्ट होंगे और वो या वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। सो ये 7 वीक्स तक हमारे पास या तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगी या वो बिल्कुल हेल्दी होगा। उसके बाद सेफ होता है। हाँ, 7 वीक्स तक अगर आपने इंसिडेंटली कोई इस तरह कर लिया है, आप किसी एरिया में से गुजरे हैं या इंसिडेंटली आपने कोई दवाई खा ली है या कुछ है, तो यूजुअली इतनी ज़्यादा इंसल्ट होगी, माँ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो उसको पता है कि नेचर ने या तो इसको अबॉर्ट कर देना है या इसको बिल्कुल कुछ नहीं होगा। चिकन पॉक्स अगर किसी को घर में निकला है तो अवॉइड करना है उसको। Of course, definitely all viruses they can cross to the, फिर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी 25, अगर माँ को हेपेटाइटिस सी है और उसने कंसीव कर लिया है तो 25% ऑफ बेबीज विल बी इन्फेक्टेड इनसाइड द यूट्रस। अब उसका ये है कि हम 2-3 तरीके ऐसे करते हैं कि बच्चे को मज़ीद एक्सपोजर से, यानी प्लेसेंटा ने तो 25% को इन्फेक्ट कर दिया, अब वो जो 75% बचे हैं जो ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्टिव प्रोसेस से नहीं इफेक्ट हुए, वो जब नॉर्मल डिलीवर होते हैं तो माँ की जो विजाइनल सिक्रीशंस हैं, अब वो बच्चा तो सारे ब्लड के साथ सोक हुआ होता है, माँ का ब्लड है, सिक्रीशंस हैं, सब कुछ है, हम उसको क्लीन करते हैं, वहाँ पे फिर मज़ीद इन्फेक्शन होती है। आइज़ के अंदर से जाता है, नाक में से, इधर उधर वायरस पूरा ब्लड में माँ के भरा हुआ है और वो बच्चे को, तो ऐसे केसेस में हम वो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। लेकिन उसमें भी हम सारा वॉल ऑफ करते हैं कि बच्चे को निकालते हुए जब यूट्रस में से ब्लीडिंग है वो भी उसको इन्फेक्ट ना करे। और फिर हम माँ को, बाप को ये पहले से ही बताते हैं कि कोई ना कोई वायरस तो गया होगा इसके अंदर, ठीक है ना, ट्रांसप्लेसेंटल नहीं गया तो डिलीवरी के वक्त, तो उसी वक्त फिर हम उसको रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे के लिए रेडी रखते हैं कि पैदाइश के वक्त उसको फ़ौरन लग जाए अगर माँ का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है हेपेटाइटिस सी। ठीक है जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर समीना हक हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लोगों के साथ बड़ा प्रॉब्लम रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी सर में दर्द हो रहा है, गला ख़राब हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, दाढ़ में दर्द हो गया, बैक में पेन हो रही है, और आप बेहतर तो यही है कि अपनी डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप खुद से, बहुत लोग कहते हैं अच्छा पैनाडोल सेफ़ है, ये तो फलां बंदे ने भी ली थी उसको कुछ नहीं हुआ, पेन किलर ये वाली तो सेफ़ है, डॉक्टर साहिबा ये आप ले सकते हैं खुद से दवाइयाँ? देखिए, इस पे बहुत रिसर्च हुई है और दवाइयों को जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया इनटू कैटेगरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दवाइयों को अगर डॉक्टर भी दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसकी कैटेगरीज होती हैं A, B, C and D। ए कैटेगरी वो है जिसका कभी ना जानवरों पे ना इंसानों पे प्रोलॉन्ग यूज से कभी कोई इफेक्ट गलत नहीं आया, ठीक है, और ये एक ले पर्सन भी ले सकता है। इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई दवाई नहीं है। अच्छा, मैंने कहा शायद नहीं, एक है पैनाडोल। हाँ, मैंने पैरासिटामोल। यूजुअली लोग कहते हैं ये सेफ है। हाँ, इट इज़ अ कैटेगरी ए ड्रग, ठीक है। उसके बाद बी कैटेगरी में वो आती हैं
جن میں صرف جو مطلب ہیومن کے اوپر بھی ٹرائل ہوئے ہیں اور بہت کم پرسنٹیج, یعنی وہ ٹرائلز اتنے نہیں ہیں کہ آپ کسی ڈائریکٹ فیصلے, لیکن جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں ہیومنز میں کوئی خاص افیکٹ نہیں آیا. اینیملز پہ تو انہوں نے کافی سارے افیکٹ کیے اور اس میں بھی کوئی خاص. سو دیٹ از دا کیٹیگری بی ڈرگ. کیٹیگری بی ڈرگ ہم تھوڑا سیفلی دے سکتے ہیں, جس میں وائٹامنز آ جاتے ہیں, وہ بھی کیٹیگری بی ہیں. وائٹامنز, نیوٹریشنل جتنی بھی ڈرگز ہیں, یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ نے ہر دوائی اوائڈ کرنی ہے, ایکسیپٹ اگر آپ کو پیناڈول کی ضرورت ہے تو وہ آپ پیراسیٹامول جو ہے وہ لے سکتے ہیں. کیٹیگری بی ڈرگ یہ ہے. کیٹیگری سی ڈرگ یہ ہے کہ اینیملز میں تو افیکٹ نہیں آئے, لیکن جب ہیومنز میں ہم نے کیا تو اس کے اندر کچھ کے اندر افیکٹ آئے اور وہ کیٹیگری سی میں فال کرتی ہے. اس میں ہم وہ دوائیاں جو ہیں ان میں اینٹی بایوٹکس, کئیوں کو انہوں نے بی میں ڈال دیا ہوا ہے. اب روزانہ ریسرچ ہو رہی ہے, جب اوور دی ایئرز ان کے پاس بہت سا ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو بی میں, ابھی بھی بی میں بہت زیادہ دوائیاں نہیں آئیں. سی کیٹیگری جو ہے وہ ہم اوائڈ کرتے ہیں ایز ڈاکٹرس, یعنی وہ دوائیاں ایسی ہیں جس میں اینیملز اور ہیومنز. اب ہیومنز کے اوپر ایک تو انسیڈنٹلی کسی نے کھا لی, وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ کسی نے انسیڈنٹلی کھا لی تو ہم آپ کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ پیسے دیتے ہیں اس ساری چیز کا. اور کچھ والنٹیئرز انہوں نے, بہت ہائیلی پیڈ ہیومن والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں. لیکن کیٹیگری ڈی ڈرگ میں جو ڈرگز ہوتی ہیں ان کے اندر جیسے اینٹی کینسر ڈرگ ہے اور بہت سی اینٹی وائرل ڈرگز ہیں اور ہیں, وہ کیٹیگری ڈی میں فال کرتی ہیں. کہ اس میں جب تک کہ آپ کو نقصان سے زیادہ فائدہ نہ نظر آ رہا ہو, جیسے اینٹی کینسر ڈرگ تو دینی ہی دینی ہے, بالکل, تو پھر وہ آپ دیں گے. اور پریگننسی تو ظاہر ہے آپ ابورٹ کر دیں گے, آپ اس کو نہیں, اگر وہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پہنچ چکی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈیلیور کر کے پھر شروع کریں گے. تو یہ کیٹیگرائز کی ہوئی ہیں میڈیسنز, تو اس لیے یہ اے بی سی ڈی میں فال کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگوں کو نا بلڈ پریشر کا ایشو ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر کی دوائی کہتے ہیں سیف ہے, ڈائبٹیز اگر ہو گئی ڈیورنگ پریگننسی دوائی سیف ہے, یہ دوائیاں سیف ہیں؟ ہمیں ہر عورت کے لیے ٹیلر میڈ بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دوائی کا فارمولا اگلی پیشنٹ کو دے دیں. ہر دوائی کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ہم نے سوچ کے دینی ہے. بیٹا بلاکرز ہیں, اور جو سیفسٹ اینٹی ہائپرٹینسو دوائی پریگننسی میں ہے وہ میتھائل ڈوپا اور ہمارے یہ جو ہیں بیٹا بلاکرز. لیکن ان کا کمبینیشن بھی بنانا پڑتا ہے, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. ہمیشہ بلڈ پریشر میں انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن ہوتی ہے, IUGR. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ انٹرا یوٹرائن اپنے مائل سٹونز کو کیچ نہیں کر رہا. تو یہ 20 ہفتے کی پریگننسی جب ہوتی ہے اس کے بعد اس کی مائل سٹون ڈیکریز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک آٹو امیون پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں جو بچے کو خون دے رہی ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہم ایک تو فلوئڈز بہت دیتے ہیں, لیکن وہ بھی فلوئڈز ان تنگ نالیوں میں سے ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں نا. تو ہم ان کو جو گروتھ ریٹارڈیشن ہے پھر ہم ان میں کچھ اینٹی ہائپرٹینسوز دے سکتے ہیں, کچھ نہیں دے سکتے, کچھ مزید ان نالیوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. وہ ہمیں پھر بہت سوچ سمجھ کے ان پیشنٹس کو, کیونکہ ملٹیپل ٹائمز ان کے اتنا زیادہ بلڈ پریشر, ان کو فٹس پڑ رہے ہوتے ہیں, منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے ہائپرٹینسو پیشنٹس کو, کہ ہمیں پھر ابورٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ہم کیری آن نہیں کر سکتے اس پریگننسی کو. صحیح. تو یہ ہمیں یہ بڑے کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں. پھر اینٹی جو ہیں آپ کی ڈائبیٹک ڈرگز جو ہیں اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہم نے کیا دینا ہے, جس میں کہ لے ڈاؤن ہو رہے ہیں سسٹمز. HbA1c جو ہے, جو کہ ایک 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے پریگننسی کا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی 3 مہینے کا ٹیسٹ کرا لو, پچھلے 3 مہینے کا کنٹرول جو ہے پتہ چل جائے گا. 5.5 5.6 ایک کٹ آف ویلیو ہے, 6 سے تو کسی صورت اس کو آگے نہیں جانا چاہیے, یا 5.9 سے. اگر کسی پیشنٹ کا HbA1c بہت ہائی ہے جب وہ پریگننٹ ہو رہی ہے, دیکھیں پری پریگننسی کاؤنسل میں یہ بہت آتا ہے, کاؤنسلنگ میں, کہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, آپ کا پری پریگننسی بلڈ پریشر پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ جتنے بھی ماں کے ہارمونز پریگننسی میں
बनते हैं वो माँ का बीपी नीचे करते हैं, तभी तो वो फेंट होके गिरती है ना। ये फेंट होने की वजह होती है कि ऑल दोज हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है और बहुत बेशुमार हार्मोन्स हैं, वो उसका ब्लड प्रेशर लो करते हैं। अब अगर वो पेशेंट आई है, वो हाइपरटेंसिव है, जैसे उसका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 160 और 100 था, और प्रेग्नेंट होने के बाद आप उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप कहते हैं इसका तो 120-80 ब्लड प्रेशर, तो प्लीज़ आप जहन में रखिए कि ये फॉल हुआ हुआ ब्लड प्रेशर, फिर उसने 20वें हफ्ते से फिर ऊपर जाना है। अगर उसका प्री प्रेगनेंसी ज़्यादा है और साथ ही उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी है, तो दोनों फैक्टर्स मिलके फिर ये बहुत काम ख़राब हो सकता है। फिर HbA1c अगर रेज्ड है, जैसे किसी का 8 है, टोटली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और उसका बच्चा पेट में आ गया है, तो ये जो HbA1c है इसका बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट डेवलपमेंट पे हो सकता है। इसको हम कहते हैं कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम। जो कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम है उसमें अपर धड़ तो सही होगा बच्चे का, लेकिन कॉडल धड़ यानी हिप बोन से लेके नीचे टांगे वो छोटी बनेगी, वो ड्वार्फ या ये जो बोने बच्चे होते हैं उस तरह। इनिशियल ट्राइमेस्टर में और लेट में हमें अगर पता चल जाता है कि डिस्पैरिटी है, उसका हेड ठीक है, उसकी लेग्स बहुत छोटी छोटी हैं, तो फिर हम अबॉर्शन का ऑफर करते हैं कि इसमें अबॉर्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन HbA1c का बहुत लोग ध्यान नहीं रखते प्रेग्नेंट होते वक्त, ठीक है ना। प्रेगनेंसी जब ये प्लान पहले की केयर डॉक्टर साहब बता रही हैं कि हाँ, आपने इन दोनों चीज़ों को देखना है। अच्छा जी, एक और इशू ये होता है, बहुत मोटापा और बहुत कमज़ोर माँ, दोनों मसाइल पैदा कर सकते हैं। दोनों मसाइल पैदा कर सकते हैं। कमज़ोर माँ को तो हम टॉनिक्स दे के ठीक कर सकते हैं ना, उसकी फीड बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे मिल्क वो हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं और उनकी न्यूट्रिशन को ठीक कर सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। लेकिन जो बहुत मोटी माँ है उसके तो पहले ही हार्मोन्स गड़बड़ है सारे के सारे। और जो मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट नेचर का एक अजूबा है, इट्स अ मिरेकल। वो मिरेकल को हैपन होने में हार्मोन्स जो हैं उनका इतना इंट्रिकेट, इतना खूबसूरत, इतना बारीकी में बैलेंस चाहिए होता है कि मैं हैरान होती हूँ कि इंसान पैदा कैसे हो सकता है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इस ब्यूटीफुल इंट्रिकेसी को। तो वो इंट्रिकेसी जो है वो मोटापे में तो वैसे ही बेचारी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको पहले से है, हार्मोन्स कोई LH ज़्यादा है, FSH थोड़ा है, फिर और उसके हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लीज़ याद रखें, जितने आपके मेकअप हैं, सेंटेड कैंडल्स हैं, ये बाकी सारे, ये सैनिटाइजेशन का अब कोविड के बाद हो गया कि जी हाथ नहीं धोना, सैनिटाइज कर लो। वो सैनिटाइज़र के अंदर आपके अबॉर्टिफेसिएंट है, उसके अंदर अबॉर्शन का मैल डेवलपमेंट बच्चे की हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो केमिकल से अपने आप को डेफिनेटली अवॉइड करें, इसलिए कि माँ के पेट में अगर कोई बच्ची डेवलप हो रही है उसका यूट्रस सही तरह डेवलप नहीं होगा। अब ये जो पौध आ रही है ना पिछले 2 डेकेड से हमारे पास, उन बच्चियों के 2-2 यूट्रस आजकल, हार्ट शेप यूट्रस, डेवलपमेंटल एनॉमलीज इतनी ज़्यादा हम फेस कर रहे हैं कि आपकी सोच है वो 6-6 बॉट करके आ रही हैं, पता चल रहा है कि वो तो यूट्रस ही सही नहीं डेवलप हुआ। मैडम ये क्यों नहीं डेवलप हुआ? मैंने कहा अपनी माँ से पूछो उसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाया था। ये तो उसकी डाइट और उसके एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है ना कि तुम कैसा डेवलप हुई। बच्चे एजोस्पर्मिक डेवलप हो रहे हैं, टेस्टिकल्स में स्पर्म्स ही नहीं है, तो ये सारा कुछ आपका एनवायरनमेंट कर रहा है, जो भी कर रहा है। इसको बहुत प्लानिंग के साथ बच्चा प्लान करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अच्छा बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो बार बार विजिट कर रहे हैं, पहले तो लोग ऐसे ही बच्चे पैदा कर लेते थे, ज़रूरत नहीं है। आप हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद जब आपकी डॉक्टर कहती है जी आपका नेक्स्ट विजिट होना चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं ज़रूरी नहीं है। देखिए, फर्स्ट विजिट तो जहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक है, आपको ये जितनी मैंने चीज़ें गिनवाई हैं वो नहीं है, आप बड़े अच्छे किसी मतलब बहुत पुरअफ़ज़ा मकाम पे आप रह रहे हैं और कोई ऐसा नहीं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं और सब कुछ, फिर भी जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले या आपने जैसे ही प्लान करनी शुरू की है, अपने डॉक्टर से मिलें। आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म इतना ज़्यादा हो गया, उसमें अबॉर्शन हो रहे होते हैं, इनिशियल डायबिटीज़ है, पता ही नहीं है वो, तो आपका सब कुछ, आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। आप किसी वक्त ब्लीड कर सकती हैं, आपको अगर ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होगा, अब ब्लड आप अपने डोनर्स को रखें। देखिए, इनिशियल प्रेगनेंसी में भी मदर कैन डाई ऑफ ब्लीडिंग, मिडिल ट्राइमेस्टर में भी, लेट में तो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है माँ की लाइफ।
تو اس لیے اپنے ڈونرز کو ڈھونڈ کے رکھیں کہ میرے بلڈ گروپ کے ساتھ کون میچ کرتا ہے, کون کتنی جلدی میرے پاس آ سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ماں کی زندگی ایکچولی امپورٹنٹ نہیں ہے نا کسی کے لیے بھی. ایک مر گئی دوسری لے آئیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی ماں مر گئی, ماں تو نہیں مل سکتی, لیکن بیوی تو آپ جتنی مرضی لے آئیں. تو یہ کانسیپٹ جب تک ہیومنز کا وہ جو ہے آپ کا, ویسے بھی 3rd 10th ریٹ سٹیزن ہیں عورتیں ہمارے ملک میں, وہ تو کہتی ہیں جی سب نے پریگننسی کی تھی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت عورتیں مرتی تھیں, اب بچ جاتی ہیں کیونکہ ان کا پلیسنٹا کہاں ہے. اگر اس نے یوٹرس کے ماؤتھ کو کور کیا ہوا ہے تو وہ تو بچہ وہاں سے گزر ہی نہیں سکتا. دائی کو تو پلیسنٹا کا نہیں پتا, اس نے ٹرم پہ جب دردیں شروع ہونی ہیں اس نے انگلی مارنی ہے, پلیسنٹا اکھڑنا ہے اور the mother can die. تو یہ انیشیل چیک اپ بہت ضروری ہے. بلڈ پریشر, بلڈ گروپ, یہ ساری چیزیں, آپ کا اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں کہ اس کا شوگر کا بیلنس کیسا ہے. یہ موٹی موٹی امپورٹنٹ چیزیں ماں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہر عورت موت کے منہ میں جاتی ہے پریگنینسی اور ڈیلیوری کے وقت. شی از ان دا ہینڈز آف ڈیتھ, یو نو. بڑی لکی عورتیں ہوتی ہیں جو بچ کے آ جاتی ہیں. پرماننٹ ڈسیبلٹیز رہ جاتی ہیں, پرماننٹ پرابلمز ہو جاتے ہیں, درد ہی ختم نہیں ہوتی پیٹ کی. پیٹ کسی اناڑی نے اگر سیزیرین کر دیا, ساری عمر اس درد کے ساتھ وہ کراتی رہتی ہیں. آپ یہ ایک مطلب کہہ دیا ہوا ہے جی بچہ, ایک مرد اگر ایک بچہ پیدا کر لے نا تو یہ ہیومن مین کائنڈ ختم ہو جائے. دے ول ریفیوز ٹو بیئر اے چائلڈ. یہ اتنی ریزیلینٹ ہوتی ہیں عورتیں کہ ان کو پہلے پیدا کرتی ہیں, پھر جاب بھی ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, گھر مینج ہو رہا ہے. جی یہ تو نارمل ہے. نارمل کر کے تو دیکھو ایک دفعہ, تم تو انکاری ہو جاؤ گے کہ ہم نے تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحبہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمینہ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کبھی آپ نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ کسی خاتون کو ڈیورنگ پریگنینسی یا آپ کے پاس وہ بیبی پلان کرنے کے لیے آئی تو پتہ چلا کہ ایڈس ہے؟ کچھ سال پہلے تک بالکل 0 ہماری پرسنٹیج تھی HIV ایڈس. اچھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک 1.5 یا 2 ڈیکیڈ سے ہمیں کہیں کہیں ایک آدھا کوئی کیس ملنا شروع ہو گیا. پھر حکومت نے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی سب کی اسکریننگ HIV کی شروع کر دی. اب ہم HIV ایڈس کی, کسی نے بلڈ دینا ہے, ماں ہاسپٹل آ گئی, اینی بڈی ہو کمز ان ٹو دا ہاسپٹل, تو HIV کی اسکریننگ جو ہے وہ ہر ایک کی ہوتی ہے. ہیپیٹائٹس B, C, HIV یہ سب کی اسکریننگ ہو رہی ہوتی ہے. اب تو ہم اور بہت ساری اسکریننگز میں آ گئے ہیں, جیسے کووڈ ہے وہ بھی اب اسکریننگ نارمل اسکریننگ میں آ گیا ہے, کیونکہ کووڈ کے اسٹرینز ایسے آ رہے ہیں جو ایک عام فلو کی طرح کے ہوتے ہیں, اور وہ بچے میں کیا افیکٹس کرتے ہیں تو وقت ہی بتائے گا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا ہوگا. ابارشنز شاید اس وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب اسکرین ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. تو HIV ابھی ریسنٹلی ایک میری پیشنٹ کو پازیٹیو آیا. اوہو. اور یقین کریں کہ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ آئے گا پازیٹیو, اور بڑی اس کو ایمرجنسی میں سرجری کی ضرورت تھی. وہ سارے مجھے کہیں کہ میڈم اس کو ایڈز ہے. میں نے کہا بھی ایڈز ہے تو پھر یہ ہیومن ہے, اس کو مرنے تھوڑی دینا ہے. میں پریکاشنز لے کے, اب ہم نے ڈاکٹرز کو اتنا انڈر ریٹ کرتے ہیں نا ان کی پرفارمنس کو. آپ کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ ہر پیشنٹ کو جس کو ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کٹ لگ گیا تو اس کا بلڈ ہمارے بلڈ میں چلا گیا. آنکھ میں میرے کل پرسوں ایک ہیپیٹائٹس C کی پیشنٹ تھی, وہ اسپرٹ کیا اور میری آنکھوں میں, انفارچونیٹلی میں نے وہ گوگلز نہیں پہنی ہوئی تھی. ہر ایک میں نہیں ہم پہن سکتے, جلدی میں جا رہے ہیں, اچھا کوئی بات نہیں رہنے دو, 0 اس کی ہم لگا کے کرنا چاہیے کہ سپلیش نہ پڑے آنکھوں میں, کٹ نہ لگے. ہماری کئی ڈاکٹرز ہیپیٹائٹس C سے مر گئی ہیں, کئی ایڈز سے مر گئی ہیں, پیشنٹس نے ان کو انفیکٹ کیا ہے. کووڈ میں کس طرح ڈاکٹرز نے آپریشنز کیے اور کس طرح انہوں نے وہ پہن کے, سانس ہماری بند ہو جاتی تھی جب ہم وہ پوری کٹ پہن کے آپریٹ کر رہے ہوتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ HIV ایڈز سے تو آبویسلی آپ انفیکٹ ہو گئے, پھر تو بس کام ختم ہو گیا. اس میں آپ کا امیونو سپریشن ہو جاتی ہے, سارا امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ہیومن امیونو سپریشن وائرس ہوتا ہے HIV.
تو وہ آپ کا سارا امیون سسٹم کا ستیہ ناش کر دیتا ہے, آپ کو ہر ڈیزیز لگ سکتی ہے, ہر ڈیزیز. تو HIV اس پیشنٹ کا پازیٹیو آیا, امیر عورت, مجھے تو سمجھنا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا غریبوں کی بھی بیماری ہے, لیکن یہ کہ ہسبینڈ جو تھا وہ بزنس مین تھا. مجھے ایک دم کلک کیا کہ یہ پھرتا ہے ادھر ادھر, سنگاپور, تھائی لینڈ, ادھر ادھر, تو اس کے تو ایکسٹرا میرٹل ہوں گے جو اپنی بیوی کو انفیکٹ کر دیا. یعنی یہ تو بہت وہاں بڑا سے رسک ہے. یہ لے کے آتے ہیں اور عورتوں سے, اور پھر اپنی بیوی کو انفیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ٹرانسپلسنٹل آپ کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں, اس کے لیے حیران کن بات ہوگی جی میں تو کبھی گھر سے نہیں نکلی, مجھے HIV ایڈز کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو ہوا میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو ہیومن سیکریشنز کے کانٹیکٹ سے, آپ کا IV کسی کا انفیکٹڈ لگ گیا ہے, کوئی بلڈ انفیکٹڈ ہے, یا سلائیوا ہے, یا ویجائنل سیکریشنز ہیں, یا سپرمیٹک وہ ہیں ساری سیکریشن, تو یہ سارا جو ہے دے کاز انفیکشن. تو کہاں سے آیا ہے یہ تو پھر پوچھنا پڑتا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر اگر ہیں تو وہ آپ کی وائف کی پریگننسی کو بہت بری طرح متاثر کر سکتے ہیں. وہ آپ کی وائف کو انفیکٹ کر سکتے ہیں نا, پریگننسی تو دور کی بات ہے, اس کو آپ HIV ایڈز کر دیں گے, آپ اس کو ہیپاٹائٹس کر دیں گے, ہر چیز آپ جو بھی کیری کر کے لا رہے ہیں آپ ان کو. اب ایسی ڈیزیزز ہیں جو کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتی تھیں, ہم کہتے ہوتے تھے یہ تو ہمارے نہیں ہوتی, اس کا ٹیسٹ نہیں کروانا, لیکن اب وہ سب کی سب ٹرانسمٹ ہو گئے. جیسے ڈینگی ہے, وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ تو ہم پڑھتے ہوتے تھے افریقہ کے کسی علاقے میں ہوتا ہے ڈینگی, ہمارے نہیں ہوتا. تو وہ اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہی نہیں ہوئی ہمارے. جب بارڈرز کراس کر کے آتے ہیں, جب جہاز سے اترتے ہیں, کون وہاں چیک کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہ اس کو ڈینگی ہے کہ نہیں. وہ افریقہ سے لیتے آئے لوگ, اور ڈینگی شروع ہو گیا ہمارے کوئی 2-3 ڈیکیڈ پہلے. تو ہم تو ڈینگی فری کنٹری تھے, ہمارے پاس تو ڈینگی ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ افریقہ سے جتنے آئے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک فارم فل کراتے ہیں باہر کے ملک کہ آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں یہ انفیکشنز نہیں لا سکتے, لیکن ہمارے ملک میں تو ہر کوئی ویلکم ہے, کوئی ہے ہی نہیں مانیٹرنگ. تو ایز اے ریزلٹ افریقہ سے ڈینگی تو سب سے پہلے ہمارے ملک میں آیا. صحیح, یعنی یہ چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بہت زیادہ کھانا, وہ کہتے ہیں نہیں ماں کو بہت زیادہ کھانا چاہیے, بہت زیادہ کھانا چاہیے, تو آپ اپنے ویٹ سے بھی ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں, بچے کے لیے بھی اتنا ہی ہیلدی ہوتا ہے؟ وزن ایک یہ ہر چیز مطلب اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریسرچ کر کے ہمیں ڈیسائیڈ کر کے ہم پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا الاؤنس ہے, اتنا ویٹ گین کرنا ہے اپنے پریگننسی میں. تو جو ایک ایوریج ہے وہ ہے 20 پاؤنڈس گین, 18 to 20 پاؤنڈس جو ہے وہ, اور وہ زیادہ تر گین جو ہے وہ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں ہوتا ہے کیونکہ بچہ اپنے سائز میں بڑا ہو رہا ہے. تو انیشیلی تو اتنا نہیں, انیشیل فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو ماں کا وزن فال کرنا چاہیے, اور کرتا ہے کیونکہ وامٹنگ ہو رہی ہے اور پرابلمز ہو رہے ہیں, تو اس سے یوزلی فال کرتا ہے. سیکنڈ ٹرائمیسٹر جو ہے وہ پھر اسٹیبل ہو جاتی ہے, تھوڑا سا بڑھنا چاہیے, بہت زیادہ نہیں. لیکن تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کیونکہ بچہ وزن بڑھا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کے زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر وہ بھی ایک سرٹن اماؤنٹ میں. تو بہت زیادہ کھانے کا تو کوئی رول نہیں ہے اس میں کہ جی بہت زیادہ کھائیں تو بہت زیادہ. اور ایک میں مت کو کریکٹ کر دوں کہ زیادہ وزنی بچہ صحت مند نہیں ہے. زیادہ وزنی بچے کے لنگز ڈیولپ نہیں ہوں گے. وہ ماں کو شوگر ہو تب وہ زیادہ وزنی ہوتا ہے, یا اور پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وزنی ہوتا ہے. بہت ہی پیارا گوگلو سا بچہ, نو, دیٹ از ناٹ اے ہیلدی بیبی. آپ کا 3.2 kg 3.4 kg جب وہ 4 kg سے ایکسیڈ کرتا ہے تو وہ ہیوی بیبی کی اس میں آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت ساری پوسٹ ڈیلیوری کمپلیکیشنز اٹیچڈ ہوتی ہیں. براؤن فیٹ اس کا ڈیولپ نہیں ہوتا, اس کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے, اس کے لنگز ڈیولپ نہیں ہوتے, اس کو بہت چیزیں انڈر ڈیولپ رہ جاتی ہیں. تو اس لیے زیادہ وزنی بچہ, اور زیادہ کھانا اس طرح نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی کھاتے رہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ 3 مین میلز کی جگہ آپ 6 چھوٹے میل, یعنی آپ نے ناشتے کے لیے 1 روٹی یا 2 سلائس رکھے اور 2 انڈے رکھے, تو آپ 1 انڈا 1 سلائس اس وقت کھا لیں, وہ پلیٹ میں کور کر کے رکھ دیں, آپ 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھا لیں. کیونکہ وہ جو اسپائک آتی ہے نا گلوکوز کی, دیٹ از ناٹ گڈ فار دا بیبی. اگر آپ کو انیشلی
وہ ہے ڈائبٹیز ہے, ماں کی جینز ہیں, باپ کی جینز ہیں, آپ کو ہونی ہی ہونی ہے کچھ نہ کچھ جیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, جو کہ جیسے ہی بچہ اور پلاسنٹا باڈی سے نکلے گا آپ نارمل ہو جائیں گی, ڈائبٹیز ڈھونڈنی مشکل ہو جائے گی. یعنی وہ یہ ہارمونز پریگننسی کے ہارمون سے وہ ڈائبیٹوجینک افیکٹ ہوتا ہے. ہر ہارمون جو پریگننسی کا ہے وہ ماں کو ڈائبٹیز کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے ڈائبٹیز غائب ہو جاتی ہے. تو وہ نہیں, لیکن بلڈ پریشر اگر پریگننسی میں ہو رہا ہے اس کو 3 مہینے کے بعد وہ نارملائز ہوگا اور اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا. یہ وہ عورتیں ہیں جن کو لیٹ ایج میں ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ مانیٹرنگ جو ہے یہ بہت 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 ضروری ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ, ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ڈیورنگ پریگنینسی کچھ اس طرح کی چینجز آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, وہ جو ہارمونل چینجز پھر جب پریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو لوگوں کو جب آپ شیئر کرتے ہو, اپنے موڈ سوئنگ کے بارے میں بتاتے ہو, تو لوگ کہتے ہیں یہ نارمل ہے. تو وہ جو آس پاس والے لوگ چیزوں کو نارمل کہہ رہے ہوتے ہیں وہ متاثرہ شخص کو تو بڑی متاثر کر رہی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ واقعی نارمل ہوتی ہیں؟ ہارمونل چینجز جو ہیں دے اسٹارٹ ود آنسٹ آف پیوبرٹی. جب بچی کو وہ بلوغت میں وہ آتی ہے تو اس کے بعد اسٹارمز آف ہارمونز اس کے اندر ہوتے ہیں. آپ ایک سائیکل اگر 28 ڈیز کا دیکھیں تو اس کے اندر ہارمونز کے یوں 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 گرافس جا رہے ہوتے ہیں. اس کی کوگنیٹیو پرفارمنس, اس کی فزیکل پرفارمنس, ایموشنل, سیکشول, ہر چیز اس کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ ڈپریس ہوتی ہے وین دا فرسٹ ڈے آف مینسٹریشن اسٹارٹس. ایکسٹریم ڈپریشن, اریٹیبلٹی, وہ ان ہارمونز کی وجہ سے آہستہ آہستہ FSH اوپر جا رہا ہے. پھر وین دا ٹائم آف اوولیشن کمز, جیسے پیریڈ ختم ہوئے 5 ڈے پہ, 12-14 ڈے پہ جب FSH اور LH زیادہ ہوا یا ایسٹروجن اور وہ, تو دیر از اے فیز آف یوفوریا, یعنی شی فیلز گڈ, ویری گڈ ان دیٹ. اور پھر پری مینسٹرل جب آتا ہے اس کو بلوٹنگ شروع ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ فیملی کو, کلوز ممبرس کو, پیشنٹ کو, خود بچی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اوپر نیچے کے ایوری منتھ یہ پیریڈز جو ہیں آئیں گے اور مجھے یہ پرابلمس ہوں گے. کسی کو ان ہارمون سے اتنی سیویئر ڈسمنوریا ہوتا ہے, اتنا پین ہوتا ہے کہ وہ 4-5 دن کے لیے بالکل ڈسیبل ہو جاتی ہیں اور وہ بیڈ کے اندر رہتی ہیں اور ان کو ہاٹ باتھس اور ہاٹ چیزیں اور یہ سب کچھ. اب آپ دیکھیں, اگر آپ کیلکولیٹ کریں ایک عورت کا, جیسے اب تو 8 سال کی عمر پہ چلیں 10 ایئرز لے لیں, 10 سے لے کے آپ نے 45 ایئرز تک مینسٹریٹ کیا, ٹھیک ہے, 35 ایئرز میں سے آپ ہر مہینے کے چلو 8 دن نکال لو یا چلو 5 ڈیز نکال لو. وین یو کیلکولیٹ تو آپ دیکھنا کتنے سال عمر کے وہ اس حالت میں رہتی ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ جو کئی سال ہم نے, فار ایگزامپل وہ 6-7 سال اپنی ریپروڈکٹیو لائف کے اس اسٹیٹ میں رہتی ہیں. نو بڈی ٹرائز ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا کوپ کر رہی ہوتی ہے, وہ دوائی کھا رہی ہے, یا ریسٹ کا تو خیر ٹائم ہی نہیں ہوتا, وہ مطلب اس کو ایکسٹریم پین اور ایکسٹریم وہ جو سب کچھ ہے وہ برداشت کر رہی ہے. دین شی گیٹس پریگننٹ. پھر پریگننسی میں تو وہ کیا ہے, اسٹارم کیا, وہ تو وہ آ جاتے ہیں ایک ٹورنیڈوز, اس کے اندر وہ گھس جاتے ہیں. اتنا چینج ہوتا ہے, اریٹیبل ہوتی ہے ہر چیز, فورگیٹفلنیس, اور ہر طرح کا صبح کا وہ نوزیا اتنا ڈسیبلنگ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے جو ڈپریشنز اور پھر موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ دیز آر آل ڈیپینڈنٹ آن یور ہارمونز. تو یہ کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہوتا. حیرت کی بات ہے کہ کنسیڈر نہیں کر رہا ہوتا. آپ ایک میل کو سوچیں تو صحیح, اگر اس کو وہ ساتھ وہ والے ہارمونز اس کو بھی انجیکٹ کر دیے جائیں کہ اب جو ماں کے ہارمونز ہیں وہی تمہیں بھی ساتھ اس لیول میں انجیکٹ کر دیے جائیں, تو آپ دیکھنا ان کا حال کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ بچی جو ہے یہ کس اس میں سے گزر رہی ہے. تو میں اکثر یہ کہتی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ مثالیں اس ٹائم پہ دی جاتی ہیں, فلاں کو تو کچھ نہیں ہوا, تمہاری بہن کو تو کچھ نہیں ہوا, میری بیٹی کو تو کچھ نہیں ہوا, تم نے علیحدہ سے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں.
Every woman is different, every woman is different, every human is different. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ایسے ہوا تو مجھے بھی. جب پیشنٹس آئے کہتی نا میڈم میری بہن میرا فلاں کو تو ہے وہ تو جی پتہ نہیں 180 پاؤنڈ کی ہے پھر بھی اس کے 6 بچے ہیں. میں نے کہا یو آر ڈفرنٹ. ایوری ہیومن بینگ از ڈفرنٹ. کسی نے پوچھا دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں, تو اتنے ہی قسم کے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں. بالکل. تو اس لیے یو کین ناٹ کمپیئر ون ود اندر. آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ پریگنینسی کتنا, ابھی تو یہ عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیتھ پینلٹی ان کی لکھی جا چکی ہے ہر پریگنینسی میں. وہ بچ گئیں تو بچ گئیں, اگر تھوڑی سی عقل مندی استعمال کریں گی اور گھر والے اس کی زندگی کو ویلیو کرتے ہوں گے تو وہ بچے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ اتنی بڑی ایک پلیٹ ہے, اتنا سا یوٹرس اتنا بڑا ہو گیا, اس میں ایک پلیٹ چپکی ہوئی ہے جو اس میں سے خون کھینچ رہی ہے, اس کی اتنی بڑی بڑی نالیاں ہیں خون کی, اور وہ ماں کے خون سے خون لے رہی ہیں بچے کے لیے. اب ڈیلیوری ہونے لگی ہے, یوٹرس کانٹریکٹ کرتا ہے, وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے پلیسنٹا. ٹھیک ہے, بچہ نکلا, وہ یوٹرس پھر فوراً اور کانٹریکٹ ہوا اور وہ پلیٹ اکھڑ گئی اس کے اوپر سے. اب وہ پلیٹ جو اکھڑی ہے اس میں اتنے بڑے بڑے خون کی نالیاں ہیں جو ماں کے بلڈ کے اندر کچھ بھی لے جا سکتی ہیں. بچے کا جو لائکر ہے جو اس کے گرد پانی ہوتا ہے وہ اس میں سے ماں کے پاس جا سکتا ہے, اور وہ لنگز میں ایمبولس بنا سکتا ہے. ایمنیوٹک فلوئڈ ایمبولازم اس کو کہتے ہیں. ماں کی انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیوں ڈیتھ ہو گئی. میں نے تو جی سب کچھ نارمل جا رہا تھا. شی ڈائیڈ آن دا ڈیلیوری ٹیبل. پھر اس کا ہارٹ پہلی بار ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ ایک دم سے, اس کو ہم کارڈیو مایوپیتھی کہتے ہیں, ان ریکگنائز کا عام حالات میں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. جب اس کو پشنگ پینز آتی ہیں یا اس کو ڈاکٹر کہتی ہے کہ تھوڑا سا پش کرو, وہ ہارٹ پہ جب وزن پڑتا ہے وہ کانٹریکٹ ہونے کی بجائے وہ فیل ہو جاتا ہے مسل اس کا. اس کو کارڈیک مایوپیتھی کہتے ہیں. تو انسٹنٹ ڈیتھ, سائلنٹ ڈیتھ ماں کی کسی بھی وقت کسی کے اچھے ہاتھوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ڈیتھ پینلٹی کا وارنٹ آپ کے خلاف ہو چکا ہے. تو اس لیے اپنی ماؤں کو, بچیوں کو بہت احتیاط دیں. اور بہت, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہمیں بچو کے رکھتا ہے, ورنہ کسی کو گریوٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہر عورت جو ہے وہ ماں کے موت کے منہ سے بچ کے آتی ہے ہر ڈیلیوری میں. ڈاکٹر صاحبہ, ہیلدی لائف سٹائل کتنا آپ کو سپورٹ کرتا ہے تھرو آؤٹ آپ کی, اوبویسلی جب آپ ینگ ہوئی آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہوگا, آپ شادی کے بعد آپ کی لائف اچھی گزرے گی, یہ سب چیزیں ہماری بہت سٹارٹ سے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل, بہت بچپن سے سٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں, انٹرا یوٹرائن ہو رہی ہوتی ہیں. ماں کیا کھا رہی ہے, فیوچر میں آپ کے بچے کیسے پیدا ہونے ہیں, وہ ماں کی غذا سے لنکڈ ہے. آپ کی ماں جو کھا رہی ہے جب آپ اس کے پیٹ میں ہیں, تو اگر وہ بہت, جیسے ہم دیکھتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی اووریز بچیوں کی ہیں, انڈے 25 سال 30 سال کی عمر میں ختم ہو رہے ہیں. تو اسی لیے دین بھی کہتا ہے کہ جیسے ہی سن بلوغت ہو تو کوشش کریں کہ شادی کر دیں, کیونکہ اگر آپ ایک بچی ہے اس کے 25-26 سال تک ایگز جو ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہے, 30 سال کی عمر پہ آپ نے شادی کیا تو ایگز تو ختم ہو گئے نا. تو الٹرا ساؤنڈ ایک بہت ضروری ہے بیفور میرج, ایٹ دا ٹائم آف پیوبرٹی 14 ایئر پہ ایک الٹرا ساؤنڈ کر کے اس کی ماں کو, باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بچی کے اندر انڈے کتنے ہیں. جلدی شادی یا کیریئر, کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے اس کا زندگی میں. ذرا آنکھیں دماغ کھولیں, اپنے بچوں کو 14 سال کی عمر پہ 15 نائٹ ایمیشنز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بچے کا اپنا سیمن انالیسس کروائیے. ہمارے پاس ایزوسپرمک مرد اب اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ بچیاں 4 سال ہو گئی, اب پھر ایڈمنٹ اتنے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. سیکشول پرفارمنس, سیمن انالیسس ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ اگر سیکشولی صحیح پرفارم کر رہے ہیں تو ضروری نہیں آپ کے سیمن میں جرثومے پورے ہوں گے, 0 جرثومے بھی ہو سکتے ہیں. تو ماں کہتی ہے جی میرا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اریکٹائل ڈس آرڈر ہوگا تو ان کو فکر پڑے گی کہ وہ اگر وہ پرفارم ہی نہیں کر رہا تو تب اس کے وہ ان کو تھوڑا سا ہوگا کہ شاید پرابلم ہے. لیکن یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو 4 سال تک وہ کراتی نہیں ہے, اور جب سیمن انالیسس کرا کے خود دیکھ لیں گے لیب میں تو یا تو جھوٹی رپورٹ بنوا کے لے آئیں گے یا بیوی کو بتائیں گے ہی نہیں. کہ اگر بتا دیا ہے
تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں جب تو اتنے زیادہ میل انفرٹیلیٹی کے کیسز ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو جب اگر ایک میل فیٹس ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی غذا, اس کا انوائرمنٹ, اس کی ہر چیز اس کے اسپرمس کو افیکٹ کر رہی ہے. عورت کے انڈے تو بن جاتے ہیں 5-6 مہینے کے اندر, جب 6 months وہ پیٹ کے اندر ہے اس کے انڈے بن چکے ہیں. ہم ماں کے پیٹ سے جا کے, بچی کے پیٹ سے جا کے 7ویں مہینے میں وہاں سے اگر ایگز نکال کے ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کر سکتے ہیں. وہ ایڈلٹ ایگز ہوتے ہیں اس وقت, وہ پھر ڈومنٹ پڑے رہتے ہیں ٹل دا ٹائم کہ بچی بلوغت میں وہ پھر تھرو کرنا شروع کرتی ہے اووری, پھر جا کے وہ انڈے استعمال ہوتے ہیں. میسج کیا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ دیکھنے والوں کے لیے؟ میسج یہی ہوگا کہ ایجوکیٹ کریں اپنے سیلف کو. یہ میں نے پوڈ کاسٹ, یہ ٹی وی شوز, اور بہت ٹائم چاہیے, ہم وی آر ویری بیزی پیپل, تو ہم اگر آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ غور کریں, اس کو ایسے ہی سن کے رد نہ کریں. فنائل, ڈیٹول, یہ سینیٹائزرز, یہ جو گھروں میں وہ جی ایڈ آتا ہے جی سرفیس کو صاف کر دیں پھر بچے بٹھا دیں وہاں پہ, نہیں, اس کے سارے ہارمونز کا ستیہ ناش کر دیں گے. وہ جو آپ کیمیکل لگا کے جس فرش پہ بچے کو لٹائیں گے وہ منہ میں ڈالے گا, سب کچھ کرے گا. پلاسٹک کے فیڈرز نو, سلیکون کے لیں. پھر پلاسٹک کے فیڈرز میں ڈائریکٹلی دودھ پہلے فریج میں جاتا ہے, پھر وہ پلاسٹک کے فیڈر کے ساتھ ہی اس کو گرم کرتی ہیں مائکرو ویو میں. نو, مائکرو پلاسٹکس آپ کھلا رہے ہیں. مائکرو پلاسٹک پھر جا کے ہارمون ڈسرپٹر ہے, وہ پھر زینو ایسٹروجنز میں بدلے گا, اور بچپن میں ہی ایسٹروجن. اب بچیاں کیوں جلدی مینسٹریٹ کر رہی ہیں؟ یہ سارے زینو ایسٹروجنز, یہ ہر چیز اس کی باڈی میں ڈالی جا رہی ہے. تو اووریز نے کیوں نہیں میچور ہونا؟ برین پہلے ہی میچور ہو رہا ہے, سب کچھ پہلے ہی ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے بچیوں کو بچائیں. میک اپ از سو ڈینجرس. پاکستانی میک اپ پہ کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. یورپ, امریکہ میں بھی, امریکہ میں جو میک اپ ہے وہ پولیٹیشنز اس کو اون کرتے ہیں, وہاں بھی بہت ڈینجرس ہے. ہم کہتے ہیں امریکہ سے آئی ہوئی چیز بہت اچھی ہے. صرف یورپین کمیونٹی ہے جن کو اپنی عورتوں کا خیال ہے, اور انہوں نے اس کو سیگریگیٹ کیا ہوا ہے کہ آرگینک کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے, بلکہ انہوں نے ان کی مینوفیکچر جو ہے وہی کنٹرول. اب آپ دیکھیں کوئی ہے چیک ہمارے میک اپ کے اوپر؟ اب ہر چیز وہ استعمال کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. امریکہ تک میں پتہ نہیں ہے کیا ہے. تو پرفیومز, رول آنز, یہ ساری چیزیں, آفٹر شیو لوشنز, سب کو اوائڈ کریں. اگر آپ کو جسم کی اوڈرز یا بدبو سے کوئی پرابلم ہے تو وہ لیں آپ پھٹکری, ایلم, اور انگلش میں اس کا نام ایلم ہے, اردو میں پھٹکری. اس کا اتنا بڑا کرسٹل لے لیں, سستی سی آتی ہے, 10 روپے کی اتنی ساری آ جاتی ہے. اس کو گیلے جسم پہ, کسی کی پوری باڈی سے اوڈر ہے یا بغلوں میں, آپ اس کو لگا لیں نہانے کے وقت, اتنی سی بھی اوڈر نہیں آئے گی. تو یہ آرگینک طریقے بھی ہیں ان سب چیزوں کو. اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو پھر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے, آپ کیا کھا رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا بالکل سٹارٹ سے ہی ماں ہی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ وہ کتنا صحت مند بچہ پیدا کر رہی ہے. باقی جو چیزیں ڈیورنگ پریگنینسی آپ کو دیکھنی ہے, جو رسک فیکٹر ہو سکتے ہیں, انفرٹیلٹی کیوں ہو رہی ہے, وہ ان ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کر لیا. ان چیزوں پہ ضرور غور کیجیے, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.